الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباغیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ سبحانہ وتعالی ایضا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ صلوات علی محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم، گزشتہ سے پیوستہ کل جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا اس سے کنیکٹ کرتے ہوئے کچھ اور گزارشات ہیں کہ جو آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کل جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اس میں حج سے متعلق پروردگار عالم کی ایک ہدایت تھی کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم پروردگار کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کی طرف دعوت دو، بلاؤ، لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے اور دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے حج کے لیے وہ آئیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ پروردگار میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو پروردگار عالم نے جواب دیا تھا کہ ابراہیم آواز دینا، پکارنا یہ تمہارا کام ہے اور پھر اس کا نتیجہ دینا یہ ہمارا کام ہے۔ تم آواز دینے کے پابند ہو، آواز پہنچانے کے پابند نہیں ہو۔ آواز دینا ایک جاب ہے، آواز پہنچانا، اس کا رزلٹ جنریٹ کرنا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، جتنا ہم چاہیں گے وہ ہو جائے گا اور اس سے آگے کی تمہاری کوئی ذمہ داری ہے بھی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی مجلس کے اندر میں نے دوسرا اسی حوالے سے جب مجلس کنکلوڈ ہو رہی تھی تو جناب حاجرہ کے حوالے سے گزارش کی تھی کہ صحیح جناب حاجرہ نے کی اور اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ نظر آیا، حالانکہ پروردگار عالم اس کے علم میں بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہیں۔ پروردگار عالم قدرت بھی رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے کہ جو آہستہ آہستہ اس کمی کو پورا کر کے پروردگار عالم نے قدرت حاصل کرنا ہے۔ دس از ناٹ دا کیس، پروردگار عالم علی کل شیء قدیر ہے، مگر پروردگار عالم نے اس پورے واقعے کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اگر تمہارا اسماعیل پیاسا ہے تو پانی حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایفرٹ کرنا پڑے گی، کوشش تمہیں کرنی ہے۔ یہ اس دنیا کا ڈیزائن ہے کہ جو پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ اگر تم اس کو سمجھ لو تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے ویری سوری ٹو سے عیاشی کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یعنی اگر یہ کسی کے ذہن میں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے والوں کو مختلف سفرنگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہارڈشپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو مائی ڈیئر یہ تو آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ تو مسکنسیپشن آپ کی طرف سے۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر آپ کو عیاشی کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں عیاشی کے لیے بھیجا گیا ہے؟ یہ دنیا بہرحال دنیا ہے، جنت نہیں ہے،
وہ نتیجہ جو اس دنیا کی ایفرٹس کے بعد وہاں پر ملنے والا ہے، اس کو اگر آپ دنیا میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو دنیا از ناٹ این آئیڈیل ورلڈ. یہ آئیڈیل جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہر چیز انسان کے لیے ایسی ہو کہ جو بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو. آپ اس کے اندر ریلیٹیو کچھ کمفرٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے آپ کچھ بھی کر لیں، بہرحال جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل ہو جانا ہے، بہرحال صحت کو بیماری کے اندر تبدیل ہونا ہے، بہرحال زندگی کو موت کی طرف جانا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو معصومین نے ایلوبریٹ بھی کی ہے، ایکسپلین بھی کی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان جان بوجھ کر بیمار ہو جائے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان جلد سے جلد بوڑھا ہو جائے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر مرنا ہی ہے تو اپنی زندگی کا ابھی ہی خاتمہ کر دیا جائے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے. مگر بالآخر ان تمام تر چیزوں کو کنکلوڈ ہونا ہے. انسان کی زندگی نے بالآخر اختتام کی طرف جانا ہے. جتنی زندگی انسان کو اس دنیا میں ملی ہے اس کے اندر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹیو کو واضح طور پر ڈٹرمن کرے کہ وہ ہے کیا، اور پھر اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کریں. قرآن مجید کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے بہت واضح طور پر اس بارے میں بیان کر دیا ہے. ایک آیت میں آپ کے سامنے سورہ نجم کی رکھوں گا اور ایک آیت سورہ رات کی، اور ان دونوں آیتوں کو آپ ملائیے اور اس کے بعد نتیجہ آپ خود نکال سکتے ہیں. خاص طور پر جو میرے نوجوان دوست ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ رزلٹ کو انفر کر سکتے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے، یہ سورہ نجم کی آیت ہے، ان لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ قرآن ہے. پروردگار عالم نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی ہے کہ اگر ایک انسان یہ کہے کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی؟ تو آپ کیا شارٹ کٹ کی تلاش میں تھے؟ دیر از نو شارٹ کٹ. اگر آپ شارٹ کٹ کی تلاش میں تھے، ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں، تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. پروردگار عالم نے واضح طور پر اعلان کر دیا، ان لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. موحد انسان کہ جو خدا پر یقین رکھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یقیناً یہ صلاحیت بھی مجھے پروردگار نے دی ہے. کوشش کرنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ وہ ایتھیسٹ نہیں ہوگا. اگر وہ مومن ہے، اگر وہ خدا پر یقین رکھتا ہے تو وہ تمام تر باؤنٹیز کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہے کہ یہ بلیسنگز خدا کی طرف سے. مگر سوال یہ ہے کہ بالآخر انسان کو کوشش کرنی ہے یا کوشش کے بغیر سارے نتیجے اس کو مل جائیں گے. اگر وہ دعا بھی کرتا ہے تو اس دعا کا نتیجہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ اے پروردگار جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ رزلٹ اورینٹڈ ہوں. اے پروردگار اس کے نتیجے میں مجھے وہ فروٹ مل جائے کہ جو میں چاہ رہا ہوں. دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک کتاب آیت اللہ جعفر سبحانی کی، ان کی اس کتاب کا اردو ترجمہ ہوا عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز. یعنی وہ سکسیسفل لوگ ہیں اپنے کیریئر کے اندر، تو کیا سیکرٹس ہیں کہ جن کو انہوں نے فالو کیا اور ایز اے ریزلٹ دے بیکیم سکسیسفل. کیا آیت اللہ جعفر سبحانی کی یہ کتاب مجھے اس لیے بہت پسند ہے کہ میں نے اپنے ٹین ایج میں پہلی مرتبہ اس کتاب کو پڑھا تھا. میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. مجھے نہیں معلوم اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوا یا نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو ہونا چاہیے. واقعاً بہت اچھی کتاب. اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا، ایک پورا چیپٹر اسی پر ہے، اور اس کے آگے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا انہوں نے اسی آیت کو کوٹ بھی کیا ہے، ان لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس کے اندر انہوں نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا کا ایک واقعہ نقل کیا، اور اس واقعے کے اندر ہے کیا؟ دیکھیے مولا کائنات کی زندگی کا وہ زمانہ کہ جو انہوں نے شہر کوفہ کے اندر گزارا. کوفہ یعنی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے. مدینہ سے مائگریٹ کر کے کوفہ مولا کائنات آ چکے. کوفہ آنے کے بعد امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ کچھ افراد ہیں کہ جو مسجد کوفہ کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں. دے آر بیگنگ. آپ اللہ کے نام پر دے دے بابا. یہ تو اب بہت سارے تو محاورے ہوتے ہیں علاقوں کے اعتبار سے. ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی بھیک مانگتا بھی ہوگا کینیڈا کے اندر تو اسٹائل دوسرا ہوگا، تو ریوائٹلائزیشن بھی ہو جاتا ہے بہت سی جگہوں پر. یہ ہم لوگ جب MBA کر رہے تھے تو مجھے ہمارے پروفیسر نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ
ایک جگہ پر کوئی صاحب تھے اور وہ بھیک مانگ رہے تھے، تو انہوں نے یوں کہا ہے کہ ایکسکیوز می. ایکسکیوز می کے ساتھ پاکستان میں بھیک مانگنے والا تو کبھی گفتگو نہیں کرتا، مگر یہ کہ یہ بھی اسٹائل ہو جاتا ہے، ریوائٹلائزیشن کا ایک فیز آ جاتا ہے، تو اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. امیر المومنین کیا آبزرو کرتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کوفہ کے باہر کچھ افراد بھیک مانگ رہے ہیں، دے آر بیگنگ. اچھا کیا کیس ہے؟ کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ آنکھیں بھی ہیں. کیا ان کے پیر نہیں ہیں؟ پیر بھی ہیں. ہاتھ نہیں ہیں؟ کرپلڈ ہیں؟ نہیں. ہینڈی کیپ؟ نہیں. ایشو کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کسی سے سوال کیا اور پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، یہ لوگ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یا علی یہ لوگ ہیں رجال الحق. اب آپ ذرا ٹائٹلز بھی دیکھیے، رجال الحق کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مردان حق، یعنی حق والے لوگ ہیں. اور کیا مطلب ان کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے؟ کہ کوئی ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں ٹوٹے ہوئے، بالکل صحیح ہے، مگر یہ لوگ ہیں مردان حق. امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ ان میں حق والی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ مردان حق ہیں؟ اور مت بھولیے گا واقعاً علی کو حق ہے کہ وہ سوال کریں کہ ان میں حق والی کون سی بات ہے. اس لیے کہ علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کہہ چکے ہیں کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. تو مولا کا تو واقعاً حق ہے کہ پوچھیں بتاؤ تو صحیح کہ ان میں حق والی کون سی بات ہے کہ تم اتنے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ یا علی یہ مردان حق ہے، رجال الحق ہے. تو جواب یہ ملا کہ یا علی ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ رجال الحق ہیں، اگر کوئی ان کے سامنے روٹی ڈال دیتا ہے تو یہ کھا لیتے ہیں، ورنہ صبر کرتے ہیں. سبحان اللہ، خیرت کا نام جنو رکھ دیا. عجیب معاملہ ہے. یعنی اگر ان کو کوئی روٹی دے دیتا ہے تو یہ کھا لیتے ہیں، ورنہ پھر کیا کرتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں. یعنی صبر جو اتنی ہائیسٹ کوالٹی ہے ایک مومن کی، اس کو لے جا کر کہاں پر فٹ کر دیا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ محنت کر سکتا ہے مگر وہ نہیں کرنا چاہتا. اور اب اگر کوئی اس کے سامنے روٹی ڈال دے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ کھا لے گا، ورنہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. تو امیر المومنین نے کیا کیا؟ مولا کائنات نے اس موقع پر کیا کیا؟ گئے ایسا کیا کہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، تھپ تھپایا اور کہا کہ ویل ڈن، ماشاء اللہ، ہاں یہ ہوتے ہیں مردان حق، رجال الحق. امیر المومنین نے جو ریئیکشن دیا ہے وہ ویسا ہی ہے کہ جو علی کو دینا چاہیے تھا. جواب کیا تھا ان کا؟ مولا کا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ ان میں حق والی کون سی بات ہے. جواب ان کی طرف سے یہ تھا کہ حق والی بات یہ ہے کہ کوئی روٹی دے تو یہ کھا لیتے ہیں، اور اگر نہ دے تو یہ صبر کرتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کوفہ کے کتے بھی ایسے ہی ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی ہڈی ڈالے تو کھا لیتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو پھر صبر کرتے ہیں. کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ معاشرے پر خواہ بوجھ بنے، اس بات کا حق کسی کو نہیں ہے. امیر المومنین کہتے ہیں ان سب کو منتشر کر دیا جائے، یہاں سے یہ ہٹیں، جائیں، اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں. پھر اگر اس کوشش کے باوجود ان کو نہ ملے تو ٹھیک ہے، یہ ڈیزرونگ ہے، ورنہ تو آپ کیا پروفیشنل بیگنگ کو سوسائٹی کے اندر انکریج کرنا چاہتے ہیں؟ امیر المومنین نے اس کو ڈسکریج کیا ہے. آپ غور فرمائیے، ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوشش کے بغیر اس کو نتیجہ ملے گا، جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ چھپر پھٹے گا اور اس کا رزق نازل ہو جائے گا، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اور اگر ایسا ہو گیا تو خرچہ اور بڑھ جائے گا، مینٹیننس کا خرچہ اور بڑھ جائے گا. دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 5ویں امام کے حوالے سے بھی اور 6 امام کے حوالے سے بھی بعض علماء نے اس کو لکھا. خود اپنے زمانے میں وہ اپنے فیلڈ کی طرف کہ جہاں پر کچھ ان کی زمینیں تھیں مدینہ منورہ کے اندر، مکہ کا معاملہ الگ ہے، وہاں پر تو غیر ذی زرع، آج کل تو خیر ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ زراعت ہو جاتی ہے، لیکن مدینہ منورہ وہاں پہ تو کلٹیویشن ہوتی تھی، لینڈ بھی فرٹائل، تو وہاں پر بہت سارے کھیت وغیرہ تھے. 5ویں امام یا 6 امام دونوں کے حوالے سے آیا کہ وہ جا رہے تھے اپنے کھیت کی طرف، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور راستے میں بعض صوفی مزاج افراد، ان میں سے کسی نے آ کر معصوم کو کرٹیسائز کیا. یہ جملہ کا میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں واقعی اس بات کی طرف، کرٹیسائز کیا اور یہ کہا آپ اور دنیا داری کے لیے جا رہے ہیں. یعنی اس کی نظر میں اگر کوئی کھیت میں جا رہا ہے
کھیتی باڑی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنی زمین کو لک آفٹر کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا پرست نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر توکل موجود نہیں ہے، وہ خدا کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ یہ کیا انفرنس ہے، یہ کیا نتیجہ ہے کہ جو نکالا گیا؟ وہاں پر اس بیگنگ کو صبر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ یہاں پر اگر کوئی شخص محنت کر رہا ہے تو اس کو یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ دنیا داری کے اندر مصروف ہیں۔ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اس موقع پر اگر آپ کو موت آ جائے تو آپ کا ہوگا کیا؟ یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ امام معصوم کو، پانچویں امام کو سنایا جا رہا ہے۔ اب پانچویں امام تھے بھی تھوڑے جسیم، جب وہ جا رہے تھے پسینہ پیشانی سے بہہ رہا تھا، اور یہ جملہ امام نے سنا۔ امام اس موقع پر اس کی طرف رک کر کے کہتے ہیں کہ اگر سنیے گا اس کا آبجیکشن کیا ہے؟ آپ اس وقت دنیا داری کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ کو اس وقت اس حالت میں موت آ جائے تو آپ کا عالم کیا ہوگا، آپ کا انجام کیا ہوگا؟ امام کیا جواب دیتے ہیں؟ امام جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر اس حالت میں مجھے موت آ جائے، میری روح قبض آ جائے، تو میرا عالم یہ ہوگا کہ گویا میں عبادت پروردگار میں مصروف ہوں اور میرا وقت آخر آ جائے۔ آپ اندازہ کیجئے برادران عزیز، یہ دین پریکٹیکل دین ہے، اس نے انسان کو سست نہیں بنایا ہے۔ اگر خود انسان غلط نتائج لے لے تو وہ ذمہ دار ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ یہ اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں، میں نے ایک مولا کائنات کے حوالے سے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ پانچویں امام کے حوالے سے خود ختمی مرتبت امام حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اکرم کے حوالے سے بھی یہ ملتا ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر اکرم تشریف فرما تھے اور بعض صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ بات اس وقت کہی جب وہ مسجد میں نہیں تھے، مسجد سے باہر تھے۔ مسجد سے باہر کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے، اور ایک جوان وہاں سے نکلا، اس کے ہاتھ میں کوئی ٹول تھا، بیلچا پھاوڑا اس ٹائپ کی کوئی چیز کہ جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، ارننگ کے لیے جا رہا ہے۔ اس کو جاتے ہوئے دیکھا، اور ون آف دا کمپینینز اس نے کامنٹ پاس کیا۔ وہ کامنٹ کیا تھا؟ وہ کامنٹ یہ تھا کہ کاش اس کی یہ جوانی، اس کی یہ انرجی، اس کی یہ توانائی فی سبیل اللہ خرچ ہوتی۔ اگر اس کی یہ جوانی اسپینڈ کرتا ہے یہ خدا کی راہ میں، کاش کہ ایسا کرتا۔ یعنی اس نے نتیجہ کیا نکالا؟ اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ اس وقت جو یہ کر رہا ہے یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اور پیغمبر اکرم اس موقع پر اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کا تبصرہ کیا ہے اس کے اوپر؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، کہہ رہے اگر یہ شخص، سنیے گا، اگر یہ شخص اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا رزق حاصل کرے اس مزدوری کے ذریعے سے، فہوا فی سبیل اللہ، تو یہ سبیل اللہ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سبیل اللہ نہیں ہے، یہ سبیل اللہ ہے۔ پیغمبر اکرم اتنا کہہ کر رک نہیں گئے، اصول پورا سمجھایا۔ نمبر 1، اگر یہ اس محنت کے ذریعے سے، اس مزدوری کے ذریعے سے اپنے بیوی، اپنے بچوں کا، اپنے فیملی ممبرز کا اگر رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، فہوا فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پیغمبر فرماتے ہیں اگر اس کے پاس رزق ہے اور یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو تھوڑا اور زیادہ کمفرٹ پرووائڈ کرے، کہ اتنا تو ہے مگر تھوڑا اور زیادہ کمفرٹیبل کر دے ان کی زندگی کو، فہوا فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کی راہ میں۔ یہ 2 چیزیں ہوئی۔ پیغمبر اکرم ابھی بھی خاموش نہیں ہوئے۔ پہلی چیز، اگر یہ رزق حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، فہوا فی سبیل اللہ، رزق ہے اس کے پاس، یہ جا اس لیے رہا ہے تاکہ اپنی فیملی کو تھوڑا سا اور زیادہ کمفرٹ زون کے اندر لے جائے، فہوا فی سبیل اللہ۔ تیسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں اگر اس کے پاس رزق بھی ہے، اس کی فیملی کمفرٹیبل بھی ہے، اور اب یہ مزید اس لیے کما رہا ہے
کہ حاصل ہونے والی آمدنی کو یہ دوسروں کے اوپر خرچ کرے گا، کوئی سوشل ورک کرے گا، اگر یہ اس لیے کر رہا ہے محنت فہوا فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی راہ سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہاں آخری بات یہ یاد رکھو، اگر یہ مزدوری اس لیے کر رہا ہے، اگر یہ کما اس لیے رہا ہے کہ اس کے پاس مال آ جائے، اس کے پاس دولت آ جائے، اور اس دولت کے ذریعے سے یہ دوسروں کو انفیریئر سمجھے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، فہوا فی سبیل الشیطان، تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ اگر اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے ایروگنس کو، اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرے، تو پھر یہ سبیل اللہ نہیں ہے، پھر یہ سبیل شیطان میں۔ دیکھیے برادران عزیز، آپ اندازہ کریں، واضح طور پر پیغمبر اکرم یہ 4 ہیڈز بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ توضیح المسائل کھول کر دیکھیں گے نا، رسالہ عملیہ، تو اس کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ اگر ایک انسان کے پاس نوکری نہیں ہے، اگر ایک انسان کے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں ہے، اور اس کے فیملی ممبرز ان کے لیے رزق اویلیبل نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے ایک شخص کی، اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کاروبار کرنے کے لیے محنت کرے، جو بھی اس کے پاس گنجائش بنتی ہے کہیں سے کچھ ارینج کرے، مگر کچھ انویسٹمنٹ کر کے کمانے کی کوشش تو کرے۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، ابھی ہم لوگ مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، ایسا ہی نا، عشاء کی نماز کے بعد ایک تعقیبات پڑھی گئی، پڑھی جاتی ہے، مفاتیح الجنان کے اندر بھی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، دعا ہے، مگر اس دعا کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ اس دعا کے اندر بھی کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اس دعا کے اندر یہ ہے کہ اِنَّهُ لَيْسَ لِي عِلْمٌ بِمَوْضِعِ رِزْقِي، کہ اے پروردگار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رزق ہے کہاں پر، میرے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں، خطرات تخطر علی قلبی فاجول فی طلب البلدان فانا فیما انا طالب کالحیران۔ وہ آدمی معصوم سکھا رہے ہیں کہ پروردگار عالم سے گفتگو کرو، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اپنے دوست سے گفتگو کر رہا ہے کہ اے پروردگار مجھے تو نہیں معلوم کہ میرا رزق ہے کہاں پر، جو خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں، ایک آئیڈیا آتا ہے اور اس کے مطابق میں چل پڑتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، یوں کر لوں شاید مجھے رزق مل جائے، یوں کر لوں شاید مجھے رزق مل جائے، مجھے تو اتنا پتہ ہے، یہ میں اپنی ایفرٹس تو کر رہا ہوں، مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ میرا رزق جہاں پر ہے وہ تیرے علم میں ضرور ہے، تیرے علم میں ضرور ہے، میرا کام ہے کہ میں ایفرٹس کروں، میرا کام ہے کہ میں کوشش کروں، مگر مالک میری ان کوششوں کو نتیجہ خیز بنانا یہ تیرا کام ہے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے، رازق اس کو مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی ایفرٹ سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ دستبردار نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تو وڈرا ہوتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کروں گا، نہیں، جو خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں ان کی روشنی میں میں اپنی سی کوششیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرا رزق زمین پر ہے، آسمان ہے، جبل پر ہے، پہاڑ پر ہے، سمندر میں ہے، کدھر ہے، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور اے پروردگار میں تجھ سے توقع کرتا ہوں کہ جو میرا کام ہے، جو میری کوشش ہے، تو اسے رزلٹ اورینٹڈ بنائے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے پہلے ہی پروردگار عالم نے گارنٹی کر دیا ہے کہ ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ اتنا ایک جنرل فارمولہ ہے کہ اگر کوئی شخص تاجر ہے تو اس کے لیے بھی فارمولہ یہی ہے کہ اسے کوشش کرنی پڑے گی، دماغ لگائے اور ایفرٹس کرے۔ اگر ایک شخص ہے، وہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، he wants to get good grades، ایفرٹس تو اس کو بھی کرنی پڑے گی، محنت تو اس کو بھی کرنی پڑے گی۔ اگر ایک شخص ہے وہ طالب آخرت ہے، اس کے لیے بھی اسے محنت کرنی پڑے گی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ نے ایک جگہ اس کو ایلیبریٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مقصد کا صحیح اور غلط ہونا بھی ایک سیپریٹ چیز ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک انسان بہت غلط آبجیکٹو کے لیے محنت کرے، مگر اگر وہ محنت کرے گا تو اس میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ جو پیغمبر اکرم کہہ رہے تھے فہو فی سبیل الشیطان، تو رزق تو اس کو مل ہی جائے گا اس موقع پر بھی، مگر جو اس کا مقصد ہے وہ غلط ہے۔ قارون کے پاس بھی پیسہ آ گیا تھا، پیسہ تو آ گیا اس کے پاس، اور جس مقصد کے لیے اس نے حاصل کیا تھا وہ یقیناً سبیل اللہ نہیں تھا، وہ سبیل شیطان تھا۔
تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کا آبجیکٹو کتنا پیور ہے، کتنا للہیت کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے، کتنا قربتاً اللہ کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اگر وہ بھی اس کے اندر ہو تو کیا کہنا، نور علی نور. مسئلہ سارا یہ ہے برادران عزیز، وہی علامہ کے الفاظ ہیں، وہ اگر دنیا کے اندر بھی بہت سارے افراد کوشش نہیں کرنا چاہتے اور نتیجہ لینا چاہتے ہیں، اور آخرت کے لیے بھی یہی ہے کہ کوشش نہیں کرنا چاہتے اور نتیجہ لینا چاہتے ہیں. یہ دنیا کی جتنی مثالیں ابھی تک میں نے آپ کو دی ہیں، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق دنیا سے ہے. درست ہے کہ اسے بھی اسلام نے اپ گریڈ کر کے فی سبیل اللہ قرار دے دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور کریں کہ اگر ایک انسان ہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی اس کو کھانے کے لیے روٹی تو چاہیے. اگر ایک انسان مسلمان نہیں ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، تو پیاس بجھانے کے لیے اس کو پانی تو چاہیے. اگر ایک انسان ہے اس کا تعلق کسی دین سے نہیں ہے تو سر چھپانے کے لیے اس کو چھت تو چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ایک انسان کسی دین کا ماننے والا نہ ہو اس کو چاہیے. اسلام اس کے لیے بھی کہتا ہے کہ محنت کے بغیر حاصل ہونے والا نہیں ہے. انفرادی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اور جہاں پر کلیکٹیو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ دوسری آیت جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ رات کی آیت ہے، 13واں سورہ قرآن مجید کا، کہ جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے میدان عمل میں نہ آ جائے. آپ ایک انڈیویجول آبجیکٹو لے کر چلنا چاہتے ہیں، ایفرٹ ضروری ہے، اسٹرگل ضروری ہے. کوئی کلیکٹیو اجتماعی ہدف ہے، مشن ہے، تو ایک ٹارگٹ ہے کہ جس کو اچیو کرنا ہے. وہ کمیونٹی بیس بھی ہو سکتا ہے، وہ سٹی کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، وہ کنٹری لیول پر بھی ہو سکتا ہے، وہ انٹرنیشنل بھی ہو سکتا ہے. مگر اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے کسی چیز کو تو بہرحال پہلا اسٹیپ اس کو لینا پڑے گا، اس کے بعد دوسرا اسٹیپ، اس کے بعد تیسرا اسٹیپ، اور یہاں تک کہ منزل قریب ہوتی چلی جاتی ہے. مگر انڈیویجول آبجیکٹیو کے لیے بھی محنت اور کلیکٹیو آبجیکٹیو کے لیے بھی محنت کرنا ضروری ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس کو آگے بڑھائیں. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. دیکھیے برادران عزیز، یہ دنیا کی جو مثالیں ہیں ان کے بعد آ جائیے خالصتاً دینی مثال. خالصتاً جنت چاہیے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ پھر ایک مرتبہ انسان شارٹ کٹ کے چکر میں آتا ہے کہ کچھ کرنا نہ پڑے اور جنت مل جائے. اب آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے، وہ جو جنرل فارمولہ ہے اس کے اندر تو یہ بھی شامل ہے، مگر الگ سے بھی پروردگار عالم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، سورہ بقرہ. تمہارا کیا خیال ہے تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخلوا الجنہ ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ بس چلے جاؤ گے تو بالکل جانا چاہیے. اگر ایک انسان مومن بھی ہے، اعمال صالحہ بھی انجام دے رہا ہے تو یقیناً اس کو جانا چاہیے. مگر بات یہ ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم کرٹیسائز کس چیز پر کر رہا ہے؟ ام حسبتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخلوا الجنہ، تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم پر وہ پریشانیاں تو آئی ہی نہیں ہیں کہ جو تم سے پہلے والوں کے اوپر آئی تھیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اتنی پریشانیاں، اتنے جھٹکے ان کو دیے گئے، زُلْزِلُوا، اتنے جھٹکے ان کو دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے وہ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد ہے کہاں پر؟ اللہ کی مدد ہے کہاں پر؟ ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں. متی نصر اللہ، یہ اللہ کی مدد کہاں پر ہے؟ جواب میں کہا گیا الا، آگاہ ہو جاؤ، اِنَّ نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. مگر یو ہیو ٹو فیس دا میوزک، وہ والا میوزک نہیں آف کورس، یعنی آپ کو جو سچویشن ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا،
اس کے بغیر بس رزلٹ الادین کے چراغ کی طرح سے آ جائے، یہ دنیا کے اندر یہ نظام پروردگار نے رکھا نہیں ہے. پروردگار عالم نے یہ سلسلہ اس دنیا میں رکھا نہیں ہے. خداوند متعال بہرحال ایفرٹس اور کوششیں چاہتا ہے. اگر قدرت کے اظہار کے ذریعے سے بس معجزات ہی کرنے ہوتے تو یقین جانیے برادران عزیز، سفرنگ اس دنیا میں نہیں ہونی چاہیے تھی. چلیے ہمارے اور آپ کے لیے سفرنگ ہو، مگر معصومین کے لیے کس لیے، کس وجہ سے؟ وہ جب رول ماڈل ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو ہم نے بھی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے، تمہارے سامنے ہے. جو سب سے زیادہ خدا سے قریب ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جو جتنا زیادہ خدا سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا امتحان سخت تر ہوتا چلا جائے گا، اس کے ایفرٹس بھی اسی اعتبار سے زیادہ ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بس اشارہ کیا، معجزہ دکھایا اور اس کے ذریعے سے اس سفرنگ کو اور اس مشکل کو ختم کر دیا، ایسا نہیں ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں مجھے اپنے استاد کا بیان کردہ واقعہ یاد آیا. ممکن ہے کہ حکایت کے طور پر ہو اور ممکن ہے کہ واقعہ ہو، لیکن ہے اس کے اندر میسج بہت اچھا. مجھے یاد ہے مدرسے میں ایک مرتبہ ہمارے استاد نے یہ بیان کیا تھا لیکچر کے دوران. ایک شخص معصوم کے پاس آیا، شارٹ کٹ معصوم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کیوں چاہیے، اسم اعظم کیوں چاہیے؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ اسم اعظم کیوں چاہیے؟ اسم اعظم مل جائے تو بس چٹکی بجاتے ہوئے سارا کام ہو جایا کرے، اس لیے چاہیے اسم اعظم. امام نے اس سے کہا کہ ایک کام کرو، کل صبح شہر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جانا اور جو تم آبزرو کرو وہ آ کر مجھے رپورٹ کرنا. سو سمپل. یعنی وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ جب میں جاؤں گا، آبزرو کروں گا، رپورٹ کروں گا تو امام مجھے اسم اعظم دے دیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ ہوا یہ کہ وہ اگلی صبح گیا، صبح ارلی. اچھا یہ آپ جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم یہاں پر ٹورنٹو کے اندر جو سامعین میرے سامنے ہیں، امید کرتا ہوں کہ ان کو تو یہ بات پتہ ہوگی کہ پہلے تو بہت رواج تھا، دیوار شہر ہوا کرتی تھی اور اس میں دروازہ ہوتا تھا. بلکہ یہ تو ہر مومن کو پتہ ہوگا، اس لیے کہ وہ حدیث تو سب نے سنی ہوئی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو شہر ہے، شہر کی ایک دیوار ہے اور دیوار کا ایک دروازہ ہے. اچھا اب وہ شخص امام سے پوچھنے آیا تھا کہ مجھے اسم اعظم بتائیے. امام نے اس کے ذمے ایک کام لگا دیا، کل صبح جاؤ دیوار شہر کے پاس جہاں دروازہ ہے وہاں کھڑے رہو، جو تم دیکھو آبزرو کرو، مجھے رپورٹ کرو. صبح سویرے وہ وہاں پر پہنچ گیا، ڈارک میں، بیفور ڈان، اور اس نے آبزرو کیا کہ دروازہ کھلا، ایک بوڑھا شخص پٹ رہا ہے اور ایک شخص اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے. یہ کام ہو رہا ہے، وہ اسے مارے جا رہا ہے، پیٹ رہا ہے اور شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے. یہ وہ دیکھ کر آ گیا اور امام کے پاس آ کر اس نے رپورٹ کیا. امام نے پوچھا کیا دیکھا؟ تو مولا میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، بوڑھا شخص ہے، دوسرا شخص اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے. اچھا تو تم نے کیا کیا؟ کہ میں دیکھتا رہا اور کیا کرتا. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اسم اعظم ہوتا تمہارے پاس تو کیا کرتے؟ اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہ مولا اگر اسم اعظم ہوتا تو اس ظالم کی ناک رگڑ دیتا. ابھی الفاظ میرے ہیں، یعنی اس کو بالکل پنش کرتا، اس کو پینلائز کرتا. یہ کیا وہ کر رہا ہے؟ امام مسکرائے اور امام نے ایک جملہ کہا، جس بوڑھے کو تم مار کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے نا، اس کے پاس اسم اعظم تھا. وہ تمہارے اسم اعظم جاننے کا محتاج نہیں تھا، مگر بات اتنی سی ہے کہ خدا جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے ظرف میں وسعت بھی پیدا کر دیتا ہے. یہ میں نے کیا کہا آپ کے سامنے؟ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اسے کہاں پر یوز کرنا ہے. یعنی میں آپ سے عرض کروں، آپ بندوق لے کر چوہا مارنے لگے، بھائی اس کو فنش سے مارو نا. اب مجھے نہیں معلوم یہاں پر
وہ جس چیز سے وہ مرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، مگر وہ دوسرے جو اسپرے وغیرہ آتے ہیں اس سے اس کو مارو نا. پتہ چلا کہ وہ مکھی مارنے کے لیے توپ لے کر آ گئے، مچھر مارنے کے لیے کلاشنکوف لے کر آ گئے. تو اتنی تمیز بھی تو ہونی چاہیے کہ کس چیز کو کہاں پر استعمال کرنا ہے. اچھا اب اس کا کیس کیا ہے؟ وہ تو بیچارہ بوڑھا ہے، وہ یہ سمجھ بھی رہا ہے کہ اس موقع پر ایک خاص امتحان میرا ہو رہا ہے. وہ ظالم جو ہے اس کا بھی ایک امتحان ہے، وہ ظالم اس امتحان میں ناکام ہو رہا ہے، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے. مارک مائی ورڈز، ایک امتحان اس ظالم کا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ اس کو مس یوز کر رہا ہے. وہ اس بوڑھے کا امتحان ہے کہ وہ بیچارہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، مگر اس میں اعظم یوز بھی نہیں کر رہا. مگر اس کا کیا امتحان تھا؟ جو یہ آبزرو کر کے آ گیا، اس میں اعظم ہوتا تو میں یہ کر دیتا اور وہ کر دیتا. تیرے ہاتھ پیر نہیں ہیں، تو نے روکنے کی کوئی کوشش کی؟ اس موقع پر وہ تماشا دیکھ کر آ گیا اور امام کو بڑے مزے سے رپورٹ کر رہا ہے کہ مولا میں نے دیکھا کہ یہ ہوا. تو امام یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو امتحان تمہارا لیا گیا ہے اس میں تو پورے اترو، پھر اس کے بعد اس میں اعظم خدا سے مانگو تو کوئی بات بنتی بھی ہے. اب اسی پورے معاملے کو اگر آپ دیکھیں، ظاہر ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، مگر اس پورے معاملے کو دیکھیں اور مجھے بتائیے اہل کوفہ کا مسئلہ کیا تھا. آج جناب مسلم بن عقیل کا ہمیں بیان کرنا ہے اور مصائب کی منزل سے میں کچھ دور ہوں، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوفے والوں کا ایشو کیا تھا اور شام والوں کا ایشو کیا تھا؟ آیت اللہ شہید باقر الصدر کیا شخصیت، ان کا پورا ایک تھیسس ہے. اچھا ویسے کوئی واقعاً کوفہ اور شام کے حالات کا مشاہدہ کرے، پڑھے کتابوں کے اندر، تو وہ اس نتیجے تک پہنچے گا. مگر شہید صدر تو بہت بڑا نام ہے. کیا فرق ہے کوفے والوں میں اور شام والوں میں؟ شہید صدر نے اس کو اپنے ایک تھیسس کے اندر لکھا. شام والوں کا ایشو تھا جہالت، they did not know، ان کو نہیں پتا تھا، اگنورنس ان کا ایشو ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ اہل بیت کون ہے. شام میں سال ہاں سال تک ان لوگوں کی حکومت رہی ہے کہ جن کا آل محمد سے کوئی تعلق نہیں. ان کے سامنے امیر المومنین کو ایک انتہائی منفی کردار کے طور پر پیش کیا گیا، بڑا نیگیٹو کیریکٹر مولا کائنات کا، ڈاکو، نعوذ باللہ، گالیاں ان کو دی جا رہی ہیں، سب و شتم ہو رہا ہے. کوفہ والے امیر المومنین کو جانتے تھے، وہاں پر ایشو اگنورنس کا نہیں تھا، وہاں پر ایشو کریج کا تھا. they did not have courage، یہ کاورڈنس کا ایشو تھا، یہ بزدلی کا مسئلہ تھا. وہاں کے لوگ امیر المومنین کو جانتے تھے اور بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے. مولا کون ہے؟ ان کے درمیان 4-5 سال گزارے امیر المومنین نے. زینب کون ہے؟ جانتے تھے کہ یہ بنت علی ہیں. حسن کون ہے؟ حسین کون ہے؟ وہ واقف تھے. کوفہ کی عورتیں جناب زینب کے درس میں آ کر شریک ہوا کرتی تھیں، شرکت کرتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس نالج نہیں تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ آل محمد کون ہے، اہل بیت کون ہے. مگر وہاں پر اصل جو ایشو ہے وہ کریج کا تھا. ہمت نہیں ہے کہ جو نالج ان کے پاس ہے اس کو ایکسپریس کر سکیں، صحیح موقع پر اس کو اپلائی کر سکیں. جب یہ چیز ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو انسان پھر کس پوزیشن میں آتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے کوفہ کے اندر دیکھا. وداؤٹ پریپریشن امام حسین کو انوائٹ کرنا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے نا کہ جب ہم انالائز کرتے ہیں تو کسی ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں، وچ از آلسو رانگ. کوفے والوں نے بے وفائی کی، یس. سارے کوفے نے بے وفائی کی؟ نو. کوفے کی ایک تعداد ہے کہ جو جناب مسلم بن عقیل تک پہنچ ہی نہیں پائے. آپ ان کو کیا الزام دے سکتے ہیں؟ کوفہ چھوٹے شہر کا نام نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ ایک چھوٹا سا شہر ہونا، ایک بڑا شہر. سب جناب مسلم بن عقیل تک نہیں پہنچ پائے. ناکہ بندی ہو چکی تھی، بیریئرز لگا دیے گئے تھے. they were not in position to access جناب مسلم بن عقیل. ان کو آپ کیا الزام دیں گے؟ واقعاً ان کے لیے پاسبل نہیں رہا. مگر ان افراد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو 4000 کے قریب تھے، جو پہنچ چکے تھے، قریب ہی تھے، اور انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ آہستہ آہستہ چھوڑ دیا، چلے گئے. اگر آپ واقعہ کربلا کے اندر شہداء کے حالات کو پڑھیں، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں حالات شہداء کربلا پر، مستقل کتابیں اویلیبل ہیں عربی زبان کے اندر. ابصار العین فی انصار الحسین،
اسی طریقے سے اردو زبان کے اندر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی شہدائے کربلا کے نام سے بہترین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے شہدائے کربلا کے حالات پر، انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گی آپ کو۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے بھی اردو میں ایک کتاب لکھی تھی 72 تارے کے نام سے۔ شہدائے کربلا کی تعداد خود اپنی جگہ پر ایک ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ 72 یہ تو مشہور فگر ہے، مگر کیا واقعاً کربلا کے شہداء 72 تھے؟ علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ 200 سے کم تھے، 100 سے زیادہ تھے۔ کربلا کے شہداء 200 سے کم تھے، 100 سے زیادہ تھے۔ اس کا مطلب 72 نہیں تھے؟ جواب جی ہاں، 72 نہیں تھے۔ پھر 72 کا فگر مشہور کیسے ہو گیا؟ علامہ ہی کی ایک تعبیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ 72 سے وہ افراد مراد ہوں کہ جن کو سپاہی کہا جا سکے۔ بہت توجہ کیجیے گا، یعنی شہداء کی جب آپ تعداد بنائیں گے تو آپ کو بوڑھے بھی ملیں گے اور 6 ماہ کا علی اصغر بھی ملے گا۔ یہ کسی ڈیفینیشن سے سپاہی نہیں ہے۔ ہاں، علی اکبر کو آپ سپاہی کہہ سکتے ہیں، قاسم کو آپ سپاہی کیسے کہیں گے؟ مسلم بن اوسجہ وہ سپاہی کیسے ہیں؟ امام کے سپاہی تو ڈیفینیٹلی ہیں، مگر جس ایج گروپ کے اندر ہیں، یہ ایک سپاہی کی، ایک سولجر کی ایج نہیں ہے۔ بریر حمدانی، اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، قاری قرآن، حافظ قرآن، کوفہ کے اندر بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، مولا کے مخلص چاہنے والے، مگر یہ سولجر تو نہیں ہے بائی اینی ڈیفینیشن۔ اگر آپ ان کو کہیں سولجر نہیں تھے۔ جناب مسلم بن اوسجہ میدان جنگ کے سپاہی تھے، مگر جب کربلا میں آئے تو ان کی ایج وہ نہیں تھی کہ جس میں آپ ان کو سپاہی کہہ سکیں، مگر یہ ایفرٹس کرنے والے، یہ کوشش کرنے والے، یہ سب کوفہ کے تھے، ان سب کا تعلق کوفہ سے تھا۔ یہ سارے کے سارے پہنچے ہیں کربلا۔ ان کا معاملہ کیا ہوا؟ مسلم بن اوسجہ کوفے سے آئے ہیں، حبیب ابن مظاہر آپ سنتے ہیں کوفے سے آئے ہیں، عابس ابن شبیب شاکری یہ کوفے سے آئے ہیں، بریر حمدانی یہ کوفے سے آئے ہیں، یہ سارے افراد کوفے سے آئے ہیں۔ اور اگر آپ شہداء کربلا کے حالات پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ 70 to 80% افراد کہ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان کا تعلق کوفے ہی سے تھا۔ یہ جو کوفے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوا جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ؟ کیا انہوں نے ہی ساتھ چھوڑ دیا؟ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ جب بالکل آخری وقت آ گیا تو جناب مسلم بن عقیل نے یہ کہا ہوگا، لکھا نہیں ہے مگر حتماً یہ بات اسی طرح سے ہوگی کہ جناب مسلم بن عقیل نے یہ کہا ہوگا کہ مجھے معلوم ہے کہ اب تم چند افراد باقی بچے ہو، اگر تم بھی یہاں پر شہید ہو گئے تو حسین کے سپاہیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور بالآخر میں تو حسین ہی کا سفیر ہوں، کوشش کرو کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو حسین تک پہنچا سکو۔ اور انہوں نے اس موقع پر جناب مسلم بن عقیل کے حکم پر یہ کام کیا ہوگا کہ روپوش ہوئے اور موقع ملنے پر کسی نہ کسی طریقے سے یہ کربلا پہنچے تاکہ اپنے آپ کو حسین مظلوم کے اوپر قربان کر سکے۔ بہت واضح قرینہ ملتا ہے کہ جب یہ لوگ کربلا پہنچے ہیں تو امام حسین نے کوئی شکوہ نہیں کیا ان سے، ورنہ اگر انہوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑا ہوتا تو حسین مظلوم کو شکوہ کرنا چاہیے تھا، کہیں ہمیں شکوہ نظر نہیں آتا۔ یہ بہت مضبوط قرینہ ہے اس بات کا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ چند افراد جو رہ گئے تھے ان کو جناب مسلم بن عقیل نے یہ حکم دیا تھا، مگر جو باقی افراد ہیں، خاص طور پر وہ 4000 افراد جو آہستہ آہستہ کھسک گئے، چلے گئے، کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، باتیں کرو بڑی بڑی، دعوے کرو، کلیمز، مگر ان کلیمز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایفرٹس، اسٹرگل، اس کے لیے تیار نہیں۔ اسلام دین کوشش ہے، دین سعی پہم۔ اسلام افیون کھلا کر سلانے کا نام نہیں ہے، اسلام بیدار کرنے کا نام ہے، اسلام خواب غفلت سے جگانے کا نام ہے۔ اسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ بیدار باش، اٹھ جاؤ میدان عمل میں۔ ہاں، پہلے سمجھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اپنی اسٹرینتھ کو پہچانو، اپنی ویکنیسز کو پہچانو، وہ جو سواٹ انالیسز ہوتا ہے وہ کرو، تمہاری اسٹرینتھ کیا ہے، تمہاری ویکنیسز کیا ہے، کیا اپورچونیٹیز اویلیبل ہے، کیا تھریٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ کیا پریکٹیکلی تم کر سکتے ہو، اس کے لیے میدان میں آ جاؤ
اس کے لیے عملی اقدام کرو. اور یقین جانیے برادران عزیز، جناب مسلم بن عقیل نے بتایا کہ اگر کوئی عمل کے لیے تیار ہو جائے تو تنہا ہونے کے بعد بھی وہ کیا کر سکتا. جناب مسلم بن عقیل مقدمہ کربلا ہیں، یہ پہلی شہادت ہے. آپ میں سے وہ احباب جو حج پر تھے وہ جانتے ہیں، جو حج پر نہیں ہوں گے انہوں نے یہیں شہر میں کہیں کسی جگہ پر 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی مجلس میں شرکت ضرور کی ہوگی. 9 ذی الحجہ یعنی عاشورہ سے تقریباً 1 مہینہ پہلے حسین مظلوم نے ایک کام کیا ہے، حج کو عمرے سے تبدیل کیا 8 ذی الحجہ کو. اور دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت ہے شہر کوفہ کے اندر. حاجی حضرات جو مومنین ہیں ظاہر ہے کہ میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی مجلس برپا کی جاتی ہے کہ سفیر حسین کا ماتم ہے، سفیر حسین کی مجلس ہے. اگر کوئی اس موقع پر حضرت علامہ ذیشان ادر جوادی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر کوئی حسین مظلوم سے یہ پوچھے کہ فرزند رسول آپ حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے ہیں تو حسین جواب دیں گے کہ ہاں بالکل، حرم کی حرمت کو بچانے کے لیے مجھے حج کو عمرے سے تبدیل کرنا ہوگا. میں پسند کرتا ہوں، یہ امام حسین کے جملے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ حرم کی حدود سے 1 بالش باہر مجھے قتل کیا جائے، حرم کے اندر قتل نہ کیا جائے. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ فرزند رسول حاجی حضرات 10 ذی الحجہ کو قربانی دیں گے، آپ قربانی نہیں دیں گے؟ وہ حسین کے جس نے کئی حج پا پیادہ کیے ہیں. آپ مجھے بات بتائیے برادران عزیز، آپ مجلس کے لیے یہاں پر آئے ہیں نا، مجھے معلوم ہے ایک مومن محرم کے ایام ہو اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ اپنے گھر سے نکلیں، آپ کا دستور ہے امام باڑے جانا، حسینیے جانا، حسین کے نام پر گریہ کرنا، ماتم کرنا، آنسو بہانا. اگر آپ کو امام بارگاہ کے باہر روک دیا جائے کہ سب کو تو جانے دیا جائے گا، آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا، مجھے بتائیے کہ آپ کی حالت کیا ہوگی، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ حسین کے جس نے کئی حج پا پیادہ کیے ہیں پیدل، جو وارث کعبہ ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ سب کو حج کرنے ملے گا مگر تمہیں حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. حسین مظلوم کے لیے کتنا سخت ہے. کوئی یہ سوال کرے کہ فرزند رسول سب قربانیاں دیں گے، آپ قربانی نہیں دیں گے، تو حسین کیا جواب دیں گے؟ حسین کہیں گے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی دی جاتی ہے نا، 10 ذی الحجہ کو قربانی دی جاتی ہے تو تاریخ تو 10 ہی ہوگی، بس 1 مہینے بعد ہم ساری قربانیاں پیش کریں گے. اور لوگ جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں، اونٹ کی قربانیاں دیتے ہیں، گائے کی قربانیاں دیتے ہیں، بکروں کی قربانیاں دیتے ہیں. جو قربانی میں دینے والا ہوں 1 مہینے کے بعد 10 ہی کی تاریخ ہوگی مگر وہ 10 محرم ہوگی. ان قربانیوں کے اندر میں جانوروں کی قربانیاں نہیں دوں گا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانیاں دوں گا. ان قربانیوں کے اندر کہیں عباس کے بازو کٹے ہوئے ہوں گے، کہیں علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ہوگا، کہیں اصغر کا لاشا ہوگا، اور کہیں میری زینب کی چادر ہوگی، کہیں خیموں سے جھلتے ہوئے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ساری قربانیاں میں دوں گا. اور ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر اس کے بعد بھی ضرورت ہوئی تو میں سکینہ کے چہرے پر پڑنے والے تماچوں کی قربانیاں بھی دوں گا. مگر عجیب نہیں ہے کہ حسین نے کہا ہو کہ یہ ساری قربانیاں 1 مہینے کے بعد 10 تاریخ کو دی جائیں گی. ہاں ایک قربانی تو 1 دن پہلے دے رہا ہوں. حاجی حضرات 10 ذی الحجہ کو قربانی دیتے ہیں، میں اپنی پہلی قربانی 9 ذی الحجہ کو دے رہا ہوں. اور وہ قربانی کون سی ہے؟ میرا سفیر مسلم بن عقیل وہ شہر کوفہ کے اندر تنہا ہے، اور وہ تنہا ہوتے ہوئے وہ قربانی دینے والا ہے کہ جو مقدمہ کربلا بن جائے، کربلا کا پری فیس بن جائے. اور واقعاً مسلم بن عقیل نے یہی کیا، تنہا ہوئے جناب مسلم. اس بات کو یقین جانیے برادران عزیز، کوئی بھی مسافر سمجھ سکتا ہے. میں آپ کے شہر میں مسافر ہوں، اگر میرا کوئی واقف کار نہ ہو اور مجھے باہر لا کر آپ کھڑا کر دیں، کوئی میرے پاس ٹول بھی نہیں ہے کہ جس سے میں ٹریس کر سکوں، تو کیا کیفیت ہوگی؟ انسان اجنبیت کا شکار ہوتا ہے کہ جائے کہاں پر. شہر کوفہ، کوفے کی گلیاں، کوفے کے میدان، کوفے کے بازار، مسلم بن عقیل اجنبی ہیں، مسافر ہیں، اور اب کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں ہے. مسلم بن عقیل تنہا ہو چکے ہیں. کبھی ایک گلی میں جاتے ہیں، کبھی دوسری گلی میں جاتے ہیں.
یہاں تک کہ ایک مومنہ کے گھر کے پاس آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تو آپ جانتے ہیں اس مومنہ نے کہا کہ اے شخص، میں ایک شریف عورت ہوں، میں پسند نہیں کرتی کہ میرے گھر کے پاس کوئی اجنبی اس طرح سے بیٹھا ہو، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، اور دیکھ شہر کوفہ کے حالات بھی بہت خراب ہیں، جا تو اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم بن عقیل نے اس وقت حسرت کے ساتھ ایک جملہ کہا کہ اے مومنہ، مجھے فقط اتنا بتا دے کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ اب وہ خاتون چونکی اور سوال کرنے لگی۔ توآ نے پوچھا کہ مگر آپ ہیں کون؟ تو جواب دیا کہ میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ مومنہ تھی توآ۔ اس نے کہا ارے میرے مولا کے سفیر، یہ گھر آپ کا گھر ہے، اندر تشریف لائیے، میرے مہمان بنیے، میں آپ کے لیے کمرہ درست کر دیتی ہوں، ایک حجرہ درست کر دیتی ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل نے شکریہ ادا کیا، مہمان بنے، اور اب جناب مسلم بن عقیل رات بھر عبادت میں مصروف رہے ہیں۔ ایک رات وہ بھی تھی جو شب عاشور حسین ابن علی نے عبادت میں گزاری۔ یہ خاندان آل محمد کا عجیب طریقہ ہے، عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق، مناجات پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا۔ آخری رات ہے، جناب مسلم بن عقیل نے پروردگار عالم سے راز و نیاز کیا، نمازیں پڑھیں، عبادت کی، کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو مولا کائنات کو خواب میں دیکھا، اور علی کہہ رہے ہیں کہ اے مسلم بس اب جلدی کرو کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ جناب مسلم بن عقیل کی آنکھ بے کھلی، بیدار ہوئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بھی سنائی دی کہ ابن زیاد کو پتہ چل چکا ہے کہ مسلم بن عقیل کہاں پر ہیں، گرفتار کرنے کے لیے سپاہی آ چکے ہیں۔ اور جناب مسلم بن عقیل نے فوراً اپنا لباس درست کیا، تلوار ہاتھ میں لی اور باہر جانے لگے۔ تو آپ پوچھتی ہے کہ اے شہزادے، اگر آپ گھر میں رہ کر اپنا دفاع کریں گے تو بہتر دفاع کر پائیں گے، باہر آپ جائیں گے تو آپ کو دفاع کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ جناب مسلم بن عقیل نے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے کہ بات تیری بالکل درست ہے، مگر اے مومنہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں تیرے گھر میں رہ کر مقابلہ کروں گا تو یہ فوج بے حیا گھر میں داخل ہوگی، تیری بے حرمتی ہوگی، تیری بے پردگی ہوگی، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میری وجہ سے تیرے پردے پر حرف آئے، تیری بے پردگی ہو، یہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتے۔ ہم یہ کہیں اے عقیل کے غیرت دار مسلم، آج ایک بوڑھی مومنہ کے پردے کا اتنا خیال ہے، اور واقعاً حق یہ ہے کہ آپ کو خیال ہونا چاہیے، مگر اے فرزند عقیل آ کر دیکھیے شام غریبہ میں زینب کے پردے کا کیا عالم ہے۔ وہ نبی زادیاں ہیں کہ جن کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، وہ نبی زادیاں ہیں کہ جن کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مگر جناب مسلم بن عقیل نکلے، تلوار لے کر نکلے اور مقابلہ کیا، اور کیا مقابلہ کیا، بھرپور مقابلہ کیا۔ ابن زیاد پریشان ہو گیا، بار بار سپاہیوں کو مزید بھیجنے کی درخواست آ رہی ہے۔ ابن زیاد کا ایک پیغام آیا، ایک شخص کو گرفتار کرنا ہے، ایک شخص کو، اور اس کے لیے اتنے سپاہی تمہیں چاہیے۔ تو جواب یہ ملتا ہے محمد ابن اشعث ابن قیس کی طرف سے کہ جو مامور تھا، اس نے کہا کہ کیا کسی کوفے کے بنی بقال کے لیے تو نے ہمیں بھیجا ہے گرفتار کرنے کے لیے؟ ارے یہ ہاشمی شہزادہ ہے، تبری کی صراحت ہے کہ یہ لفظ ہے کہ کیا کسی بقال سے مقابلے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، یہ ہاشمی شہزادہ ہے۔ اگر پوری کوفے کی فوج مل کر اس ایک جوان کو گرفتار کر سکے تو بھی غنیمت ہے، اور پوری فوج مل کر بھی گرفتار نہیں کر پائی، یہاں تک کہ گڑھا کھودا گیا، خزو خاشاک سے پاٹا گیا، اور ایک وار ٹیکٹک کے ذریعے سے جناب مسلم بن عقیل کو گرایا گیا۔ مسلم بن عقیل زخمی تھے، گرے، اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ جب گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے اسیر بنا کر لایا گیا ابن زیاد کے سامنے۔ کسی نے کہا کہ اے مسلم، امیر کو سلام کرو۔ مسلم کا جواب معلوم ہے، ما لی امیر سوى الحسین، میرا امیر حسین کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کون امیر؟ ابن زیاد؟ میں ابن زیاد کو امیر نہیں مانتا، میرا امیر صرف اور صرف حسین ہے۔ اور جب وہ وقت آیا کہ جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے بعد کہ ان کو قتل کر دیا جائے، دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، تو اب مسلم بن عقیل ایک عجیب کام کرتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کا سر قلم کیا جا رہا ہے، مگر جناب مسلم بن عقیل نے کام کیا، دارالامارہ کی چھت پر بلند ہے، تلوار چلنے والی ہے، سر و تن میں جدائی ہونے والی ہے، مگر وہاں سے جناب مسلم بن عقیل راہ کوفہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول میرا سلام قبول کیجیے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔
جیسے ہی مسلم بن عقیل نے سلام کیا تلوار چلی، مسلم کے سر و تن میں جدائی ہوئی، مسلم شہید ہو گئے۔ مگر یہاں مسلم بن عقیل سلام کر رہے تھے اور وہاں راہ کوفہ میں حسین مظلوم نے کوفہ کی طرف رک کر کے ایک جملہ کہا، وعلیک السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم تم پر بھی میرا سلام ہو۔ جناب امام مظلوم نے جواب سلام بھی دیا، یہ ہے علم امامت۔ مگر اسباب ظاہری کے ماتحت جب کوئی کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا ہے تو جناب ابو الفضل عباس آیا اور کہا کہ آقا مجھے اجازت ہے کہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ میرے بھائی مسلم کی کیا پوزیشن ہے، کیا کیفیت ہے۔ امام نے اجازت دی اور جب پوچھا گیا تو اس نے کیا جواب دیا۔ کوفہ سے آنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ جب میں کوفہ سے نکلا تو حالت یہ تھی کہ مسلم کا سر دارالامارہ کے اوپر نصب تھا اور مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا تھا۔ اب یہ اسباب ظاہری کے تحت بھی جب اطلاع مل گئی، عزیزو سنیے گا، تو جناب امام مظلوم کیا کہتے ہیں کہ ذرا مسلم کی بیٹی کو تو لے آنا، مسلم کی بیٹی کو تو لے آنا۔ جناب مسلم کی ایک بیٹی، اس کو لایا گیا، بچی ہے۔ امام مظلوم قریب بلاتے ہیں، اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہا کہ نئے گوشوارے لانا، نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ وہ بچی خاندان اہل بیت کی بچی ہے، اس نے پہچان تو لیا کہ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ خاص شفقت مجھ پر بڑھتی جا رہی۔ کہنے لگی کہ ویسے تو ہمیشہ ہی آپ مجھ پر بڑی محبت کیا کرتے تھے، شفقت کیا کرتے تھے، مگر آج جو انداز ہے وہ کچھ عجیب سا ہے۔ مجھے یہ بتائیے میرے بابا کی خیر تو ہے؟ میرے بابا کی خیر تو ہے؟ امام حسین نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے کہ اگر مسلم نہ رہے تو کیا ہوا، میں تو موجود ہوں مسلم کی جگہ پر، آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ عزیزوں دور سے سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سکینہ نے صرف اتنا سمجھا اپنی معصومیت کے ساتھ کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو اسے پیار کیا جاتا ہے، اسے نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ سکینہ کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یتیمہ کے کان سے گوشوارے چھینے جا سکتے ہیں، مگر اس بچی نے شام غریبہ میں ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ جب باپ کی یتیمی کا اعلان ہوا ہے تو کوئی شفقت سے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، ہاں گوشوارے نوچنے والے موجود ہیں۔ بس عزیزوں آخری ایک بات سنیے اور میں مجلس کو مکمل کر لوں۔ بہت بعد میں کسی شخص نے سید سجاد سے ایک سوال کیا، کوفہ کا رہنے والا ہے، وہ ایک سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میں اس دن بھی دربار میں تھا کہ جب آپ کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور میں اس دن بھی دربار میں تھا کہ جب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لایا گیا، مگر فرزند رسول میں نے بہت فرق دیکھا۔ جب مسلم کو لایا گیا تھا دربار کے اندر تو مسلم کا انداز کیا تھا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، سینہ چوڑا تھا، ڈانٹ رہے تھے، ایک عجیب جاہو جلال تھا کہ جس کے ساتھ مسلم بن عقیل دربار کے اندر آئے تھے۔ مسلم کتنے ہی بہادر کیوں نہ ہو مگر معصوم تو نہیں ہے، امام وقت تو نہیں ہے، مگر مولا جب میں نے آپ کو دیکھا تو عجیب معاملہ تھا، آپ کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی تھی، آپ کا سینہ بھی سکڑا ہوا تھا۔ مولا آپ اس جاہو جلال کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے جو مسلم بن عقیل کا جاہو جلال تھا۔ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زار و قطار رونے لگے اور ایک جملہ کہا، اور اسی جملے پر میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں۔ سید سجاد کہنے لگے اے سوال کرنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے مسلم کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا تو یقیناً مشاہدہ کیا، مسلم کا جاہو جلال تو دیکھا، مسلم کا چوڑا سینہ تو دیکھا، اور میری جھکی ہوئی آنکھیں دیکھی، میرا سکڑا ہوا سینہ دیکھا، مگر اے سوال کرنے والے تو نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلم جب آئے تھے تو تنہا آئے تھے، مگر سید سجاد جب آیا تھا تو تنہا نہیں آیا تھا، نبی زادیاں ساتھ میں تھیں، علی اور زہرا کی بیٹیاں ساتھ میں تھیں۔ ارے جسے گھر کے صحن میں کسی نے ننگے سر نہ دیکھا ہو، اسے جب دربار میں کھلے سر کے ساتھ لایا جائے، سید سجاد نگاہیں بلند کرے تو کیسے، وہ جاہو جلال ہو تو کیسے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔